کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں کامران شاہد. پاکستان کے متعلق جب ہم ملک سے باہر جائیں تو آج سے پہلے، یعنی کہ آج سے پہلے سے مراد جب اسامہ بن لادن میں پکڑا نہیں گیا تھا، 90 کی دہائی میں آپ چلے جائیں، یہ وار آن ٹیرر سے پہلے چلے، تب پاکستانیوں کے متعلق ایک امیج تھا کہ یہ فراڈ کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں ادھر پاسپورٹ کے لیے، اور انگریز لڑکیوں کو یا انگریز عورتوں کو ابینڈن کر دیتے ہیں. یہ ایک عام سا امیج تھا. ہو سکتا ہے غلط ہو، بینک سے فراڈ کرتے ہیں یہ ایٹسیکٹرا. یہ وار آن ٹیرر کے بعد جو پرسیپشن ابھرا کہ مشرف صاحب نے ڈبل کراس کر دیا، ایڈ لی لیکن طالبان کو بھی سپورٹ کیا ایٹسیکٹرا. اور اسامہ بن لادن جب پکڑے گئے پچھواڑے میں سے کاکول اکیڈمی کے، جو کہ پاکستان کی ملٹری ہے کی ٹریننگ گراؤنڈ ہے، تو اس کے بعد آبویسلی یہ امیج کھل کے سامنے آیا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں دنیا کی سب سے موسٹ وانٹڈ دہشت گرد کو جگہ بنا دی گئی. یہ تو ایک بات ہے. اس کے علاوہ پاکستان کا جو امیج دنیا میں ابھرتا ہے، آبویسلی وہ ایک افلاس زدہ سوسائٹی ہے، مورلی کرپٹ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، کرپٹ ترین رجیم چل رہا ہے اس وقت لوگ سمجھتے ہیں. جتنی بورنگ ہوئی ہے اس عالمی اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے اس گورنمنٹ نے لی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو انالیسس کہتے ہیں، انالیسٹ اور فیکٹس کہتے ہیں کہ 60 سالوں پاکستان کے دور میں کسی حکومت نہیں لی، اور ان پیسوں کو کوئی حساب کتاب پتہ نہیں کدھر ہے. بجلی ہم پیداوار پیدا نہیں کر سکے. بات ہم کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات کی، وہ بھی برابری کی بنیاد پر. ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے ڈرونز کو روک دیں گے، ہم کہتے ہیں کہ ان کی سپلائی لائن کو کاٹ دیں گے. جذباتیات جو ہے وہ اور نیشنل انٹرسٹ، نیشنل پالیٹکس، کیا ہم نے یہ ابھی تک سیکھا نہیں، یا ہم سمجھتے ہیں کہ جذبات کی بیس پہ جو ہے ابھی بھی ہم تسخیر کر سکتے ہیں پوری دنیا کو. میرے ساتھ آج کے 3 مہمان جو ہے بہت امپورٹنٹ ہیں، جو آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان بیسیکلی کھڑا ہوا کہاں پر ہے اور کس بنیاد کے اوپر ہم پاکستان انگیج کر سکتا ہے اپنے آپ کو، کیا اس کے میرٹس ہیں اور کون سے ڈی میرٹس ہیں ریسٹ آف دا ورلڈ کے ساتھ، پرٹیکولرلی پاک یو ایس تعلقات. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پرویز ہود بھائی، کسی تعارف کے محتاج نہیں، فزکس آپ کی جو ہے وہ شعبہ ہے، آپ لمس میں سے پڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو، بڑے سے بات پروگرام میں آپ تشریف لائیں. پھر پراجا صاحب موجود ہیں جناب، جماعت اسلامی کے روح رواں ہیں. آج میں مبارکباد دیتا ہوں، آپ کی 2 بکس جو ہیں پبلش ہوئی ہیں پراجا صاحب، بہت مبارک ہو. سفر نامے آپ کے، ایک رائٹ ونگ پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، خاص پوائنٹ بھی رکھتے ہیں. حسن نثار صاحب ہمیں بس ابھی جوائن کرنے والے ہیں، obviously ورسٹائل کالم کار، کالمسٹ ہیں، فلاسفر ہیں، ان کی بھی ایک اپنی سوچ ہے اس کے اوپر. اب میں آپ سے معذرت کے ساتھ اگر پراجا صاحب شروع کر لوں بات پہلے. بخوشی. پراجا صاحب، ہمارا کیا مقام ہے طاقت کے توازن میں دنیا میں، اور جو مطالبہ کرتے ہیں امریکہ سے ہم برابری کے تعلقات کا، وہ جسٹیفائڈ ہے پراجا صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک موضوع تو یہ ہے کہ ہمارا کیا مقام ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہمارا کیا مقام ہونا چاہیے، اور کیا جو مقام ہے اس کو ہم تسلیم کر لیں اور اس کے بارے میں راضی رضا ہو جائیں، اور یہ سمجھیں کہ جی بس ٹھیک ہے، ہمارے مقدر میں یہی لکھا تھا، اسی طرح کے حکمران لکھے تھے، اسی طرح کی کرپشن لکھی تھی، اسی طرح کی امریکی غلامی لکھی تھی، بس جو بھی ہے وہ ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امیج کی خرابیاں بلا شبہ یعنی اس میں موجود ہیں، اور ممالک کی بھی ہیں، یعنی اس میں یہ بحث کا موضوع نہیں ہے. لیکن یہ جو کچھ خرابیاں ہیں ان کی ذمہ داری ہمارے حکمران ٹولے پر آتی ہے، ان کی پالیسیوں پہ آتی ہے. دنیا کے اندر کہیں اس طرح کی پالیسیاں نہیں اپنائی جاتی جیسے یہاں اپنائی گئی ہیں، اور جو راستہ اختیار کیا ہوا ہے کشکول گدائی کا، قرضوں کا، لیکن ٹیررزم ہے، مطلب جس کو دنیا سمجھتے ہم سپورٹ کرتے ہیں نظریاتی طور پہ، ہم کنڈیم کرتے، ابھی بھی شاید ہم کنڈیم کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ اسامہ بن لادن ہیرو ہی ہے. نہیں دیکھیں، آپ کے نزدیک ہیرو ہے ویسے؟ میں ایک جو بات کرنا چاہتا ہوں اس پہ اس کا بھی سوال کا جواب آ جائے گا. بات یہ ہے کہ ٹیررزم کیا ہے، پہلے تو اس کی تعریف ہی نہیں متعین. پھر اس کے بعد یہ کہ ٹیررزم میں افراد کا، گروہوں کا ٹیررزم اور اسٹیٹ ٹیررزم میں، ان دونوں میں سے کون کتنا زیادہ خطرناک ہے. میں مقابلہ نہیں کر رہا، مقابلہ ہم کر نہیں سکتے، امریکہ کے موجود نہیں ہے. میں صرف یہ پوچھتا ہوں، بریفلی مجھے بتائیے، اسامہ بن لادن کو آج ہم دہشت گرد سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ کسی عدالت نے اسے دہشت گرد نہیں تو نہیں ہے نا، بس ختم ہوگی بات. یہ ہے کہ کسی سمجھنے کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے. نہیں ہے نا، خود امریکہ کی عدالت نہیں، ہم مان لیتے نہیں کیا کسی، تو وہ نہیں ہے بس، کیونکہ وہ پروف نہیں ہوا. ہاں کہ نہیں ہوا، صرف امریکہ کے الزام کو تو ہم نہیں. بھائی صاحب، ہماری سٹینڈنگ کہاں ہے پاکستان؟ اسامہ بن لادن ٹیررسٹ نہیں ہے ابھی فی الحال. اسامہ بن لادن کو چھوڑیے فی الحال. جب آپ ہرا پاسپورٹ کسی بھی ویزا کاؤنٹر کے سامنے رکھتے ہیں تو ایک دم لوگ چوکنا ہو جاتے ہیں. جو امیگریشن آفیشل ہے، چاہے یہ برطانیہ میں ہو، امریکہ میں ہو، یورپ کے کسی ملک میں ہو، چین میں ہو، جاپان میں، جہاں جہاں، ایک دم وہ شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے کہ یہ کیا چیز آ گئی، یہ دہشت گرد تو نہیں ہے، کیا یہ اس ملک میں رہ تو نہیں جائے گا، کیا یہ کوئی 2 نمبری کام کرنے کے واسطے تو نہیں آیا. اس کا تعلق
کسی سیاست کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے کلچر سے اب بنتا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پر ہم نے کرپشن کو تسلیم کر لیا. ہم نے کہا کہ چلو یہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے. ہاں، روزہ نہ رکھنا، نماز نہ پڑھنا، اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ 2 نمبری کام کرنا یہ تو سبھی کرتے ہیں، لہٰذا اس کو کوئی برا نہیں مانتا. اب یہی کام جب ہم باہر جا کے کرتے ہیں اور یہ ہیرا پھیری جب باہر کے لوگ دیکھتے ہیں تو ایک عمومی تاثر پیدا ہوتا ہے پاکستانی قوم کے بارے میں. یہ میرا خیال ہے ہمارے لیے سب سے بری بات ہے. تو چلیے، جیسا کہ فرید صاحب پراچا کیوں ہوا؟ پراچا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ حکمرانوں کی وجہ سے ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہاں، لیکن طرح طرح کے حکمران آئے ہیں اور ان کی حکومت بھی رہی ہے فرنٹیئر میں، MMA کے زمانے میں، لیکن ادھر بھی کوئی حالات بہتر نہ ہوئے. یہ بھی تو ایک انالیسس ہے نا جو پراچا صاحب نے کیا کہ جی اسٹیٹ کی دہشت گردی جو ہے، جس کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں امریکہ کی، اب یہی کہنا چاہ رہے ہیں، اس کے ری ایکشن میں کئی اسامہ بن لادن پیدا ہوتے ہیں، تو اس کو تو ہم کنڈیم کر سکتے ہیں اور کریں گے آپ اور ہم مل کے. اگر لادن کو ہم کر رہے ہیں تو وہ جو روٹ ہے اس پہ ہم بات نہیں کرتے. یہ کہ ہمارا انٹلیکچوئل بینکرپسی ہے کہ ہم اس پہ بات نہیں کرتے امریکہ کی ٹیررزم کے اوپر جو لوگ سمجھتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے بہت غلط کام کیا عراق پر حملہ کر کے، افغانستان پر حملہ کر کے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو دہشت گردی ہم پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں، یعنی جو بازاروں میں بم پھاڑتے ہیں اور جو ہمارے اپنے فوجیوں کے گردن قلم کرتے ہیں اور جن کی دہشت کبھی رکی نہیں ہے، تو اس کو برا کہنا تو اشد ضروری ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو مذہبی پارٹیاں ہیں وہ اس سے کتراتی ہیں. اب جو ممبئی میں ہوا مثال کے طور پر ہمارے ہی لوگوں نے کیا اور پورا ثبوت موجود ہے، لیکن آج تک کسی نے، ان میں سے کسی نے اس کو کنڈیم نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارا کوئکلی رسپونڈ کر دیجیے. لیکن میں یعنی یہ بڑے آسانی سے کہہ دیا نا انہوں نے کہ جی ممبئی میں ہوا، ہمارے لوگوں نے کیا. ابھی تو ہمارے لوگوں نے، کون سے ہمارے لوگ ہیں؟ آپ کے کوئی لوگ ہوں گے، ہمارے لوگ تو نہیں ہیں، پاکستانی تو نہیں ہے. مطلب کون ہے؟ دیکھنا، کوئی کسی عدالت، ہماری عدالت ہے، ہماری عدالت نے انہیں بری کیا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ حافظ سید کی بات نہیں کر رہا، اجمل قصاب تو ہے نا ہمارا. اجمل قصاب کا کون ہے؟ اجمل قصاب ابھی تو یہ بھی نہیں پتا، نیپال سے گرفتار ہوا، 3 سال پہلے گرفتار ہوا، کیا اس کی ہسٹری ہے وہ بھی نہیں پتا. میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرتا. میں کہتا ہوں دہشت گردی کسی معنی میں ہو، دنیا کے کسی حصے میں ہو، کسی کو بھی کیا جائے، بے گناہ آدمی کا مارا جانا، چاہے وہ غیر مسلم ہے، وہ دہشت گردی ہے، کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم ہر طرح کھل کے کرتے ہیں. لیکن اسامہ بن لادن کو ابھی ہم نے ڈکلیئر نہیں کیا، امریکہ نے الزام لگایا ہے. کہ صرف امریکہ کے الزام پہ ہم مان لیں، یہ تو ممکن نہیں ہے. حسن اسحاق صاحب السلام علیکم. سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام. آ رہی ہے. حسن صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اصل میں بات یہاں چل رہی تھی کہ پاکستان بیسیکلی اس دنیا میں، جیسے پرویز ہود بھائی صاحب بھی فرما رہے تھے ابھی پراچا صاحب کے برخلاف جو آرگومنٹ دیا کہ ہمارا گرین پاسپورٹ جو ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے جب ہم باہر جاتے ہیں اور لوگ ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہماری حیثیت اوقات کیا ہے دنیا میں حسن نثار صاحب؟ اور جب ہم بات کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ اور مغرب کے ساتھ برابری کی، کیا یہ ریٹرک ہے؟ یار یہ کیا ہے، بالکل ہی بکواس ہے، ریلیونٹ بات ہے. بات سنیں، نہ امریکہ برا ہے، نہ کوئی اور برا ہے، نہ کوئی بہت اچھا ہے. سیاسیات اور اخلاقیات ان کی 2 علیحدہ علیحدہ دنیایں ہیں. دنیا میں ہر بڑی قوم، میں چمپوؤں کی بات نہیں کر رہا، اس نے 3 مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے. پہلا ہے باربرزم، دوسرا ہے سیولائزیشن، اور تیسرا ہوتا ہے ڈیکیڈنس، زوال کا. امریکہ ابھی اپنا جو اس کا باربرزم کا فیز ہے، باربیرک ایک فیز جو ہوتا ہے کسی بھی بڑی طاقت کا، وہ اس میں سے گزر رہا ہے. اور یہ جو احمق ہے نا جن کا خیال ہے امریکہ زوال، امریکہ تو ابھی ٹین ایج میں سے بھی نہیں گزر رہا، ابھی اس نے جوان ہونا ہے. رہ گیا پاکستان کا تو اس کے گرین پاسپورٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے جس ریاست کی اپنی نظروں میں کوئی اہمیت نہ ہو. اس کی دنیا میں کیا حیثیت اور اوقات، اور پھر اس کے پاسپورٹ کی اوقات. اپنے کردار دیکھیں، اپنے کرتوت دیکھیں، اپنی پرفارمنس دیکھیں. دونوں ملکوں کا دیکھیں، بات سنیں، ان کے تعلقات کا تعین کرنے سے پہلے آپ کو دونوں ملکوں کے مقام کا، حیثیت کا، اوقات کا، سٹیٹس کا تعین کرنا ہوگا.
ٹھیک ہے. اگر آپ مجھے 2-3 منٹ دیں ان انٹرپٹڈ تو میں اس کو ایکسپلین کروں, ورنہ رہنے دیتے ہیں. نہیں آپ کر دیں, دونوں کی حیثیتوں کا تعین کرتے پھر میں بریک لوں گا, اس کے بعد واپس آؤں گا. اس کی وجہ ہے میں گونگلوں سے مٹی نہیں چاڑ رہا, نہ میں جذباتی تقریریں کرتا ہوں. ٹھیک ہے. پاکستان کی اوقات یہ ہے کہ اس ملک کو ٹوٹے ہوئے کئی اشرے بیت چکے ہیں, کوئی مائیکل آل اس کو کانٹرڈکٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی, یہ ملک 30 سال نہیں گزار سکا. اچھا, دوسری بات, اس ملک کا رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ جو بلوچستان ہے اس کے آگے سوالیہ نشان ہے. تیسری بات, علاقائی, مذہبی, لسانی, طبقاتی ہر اعتبار سے ہارزنٹیکلی اینڈ ورٹیکلی یہ ملک تضادات کا اور تقسیم در تقسیم کا شکار ہے. اس ملک کی معیشت کا ٹائٹینک گلیشیئر سے ٹکرا چکا ہے. اللہ نہ کرے کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس ملک میں 20 قسم کے تو دینی مدرسے ہیں, باقی 50 قسم کے اور سکول ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک دوسرے کی دشمن نسلوں کو پروان چڑھا رہے ہیں, جنہوں نے کل ایک دوسرے کی بات نہ سننی ہے نہ سمجھنی ہے, چونکہ ان کے مائنڈ سیٹ سے ڈیفرنٹ ہوں گے. اچھا, حکومت سے لے کر اپوزیشن تک کرپٹ, نالائق, بدنیت, منافق اور جھوٹے ترین لوگوں کا قبضہ ہے. کرے کوئی چیلنج اس بات کو؟ اچھا آگے چلیں. آبادی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے کامران صاحب جی, یہ اس ملک کی بربادی کے لیے اکیلا یہی ایک فیکٹر بہت کافی ہے. اگلی بات کہ اخلاقیات کا دیوالیہ اور جنازہ نکل چکا ہے. جھوٹ, چوری, چکاری, ملاوٹ, جعلی دعائیں, جعلی ذاتیں, مطلب ہر کام میں 2 نمبری, ہر کام میں غلاظت. دوا آپ خریدتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی. یہ تو ہے پاکستان. ٹھیک ہے. جس کو پاکستان کہتے ہوئے ان کو شرم بھی نہیں آتی, انہوں نے اس کو بنا کیا دیا ہے. اب ہے امریکہ. یاد رکھیں, سوویت یونین کے بعد یہ پہلی بار لونلی سپر پاور بنا, اور یہ جو دہ جماعتہ پاس دانشور ہیں ان کو نہیں پتا کہ بیلشوک ریولوشن سے لے کے ہٹلر کے عروج تک وال سٹریٹ جرنل کا اس میں رول کیا تھا. ٹھیک ہے, دنیا کی آبادی کا یہ امریکہ صرف 4% ہے, لیکن گڈز اینڈ سروسز میں اس کا حصہ ہے 26% سے بھی زیادہ. ہوش کریں. اچھا, امریکن اکانومی کا سائز اپنے بعد کے 4 ملکوں جس میں جاپان, جرمنی, چائنا اور UK, ان کی ساری مجموعی اکانومی سے بھی بڑا ہے. یو ایس آئل پروڈکشن 2006 میں 8.3 ملین بیرل تھی, جو UAE, ایران, کویت کی اجتماعی پروڈکشن سے زیادہ ہے. آبادی میں یہ ہائیلی انڈر پاپولیٹڈ ہے, یعنی پر سکوئر کلومیٹر اس کا ہے 49. رائٹ. ٹھیک ہے. جرمنی کا ہے 230, جاپان کا ہے 338. اچھا, یعنی یہ ملک لینڈ, لیبر اور کیپٹل کا حیران کن کمبینیشن ہے. اینڈ دس از دی اونلی کنٹری ان دا ہسٹری وچ کی ناٹ بی انویڈیڈ. اچھا, اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں. ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی بات. ہاں جی, یہ بتائیے کہ اگر یہ اس تجزیے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو کھڑے ہیں بہت ہی نیچے اور وہ کھڑے ہیں بہت ہی اوپر, تو سر پھر ان سے تو بات نہیں ہو سکتی. نہیں, ابھی آپ او بابا میری بات سنیں, ان سے آپ 2-4 جھلکیاں اور سمجھ لیں. کرۂ ارض پہ زیادہ ہے پانی. ٹھیک ہے. سمندروں پہ قبضہ جیسا امریکہ کا ہے, انسانی تاریخ میں کسی کو اس کا 10واں حصہ بھی نصیب نہیں ہوا. اور آپ کو پتا ہے دا کائنڈ آف منی اسپینٹ, یہ جو سمندروں پہ کنٹرول کی جو کاسٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہی وجہ تھی کہ ارجنٹینا فاکلینڈ پہ جب حملہ کیا انگلینڈ نے, جی, تو وہ صرف اس لیے کامیاب ہو گیا کہ امریکنز نے انٹرفیئر نہیں کیا. دوسری طرف آپ دیکھیں, جب انہوں نے ایجپٹ پہ کیا ہے 1958 میں, ٹھیک ہے, نہیں 56 میں, انگلینڈ, فرانس, اسرائیل نے مل کے کیا, تو چونکہ امریکہ ڈیسائیڈڈ ٹو پٹ ہز فٹ ڈاؤن, ان کو ودرا کرنا پڑا. سر یہ آپ کا انالیسس آ گیا. پرشین گلف. حسن صاحب مجھے ایک بریک میں جانا ہے. صرف اچھا جائیں, مجھے بریک میں جانا ہے. آپ کا انالیسس آ گیا. ایک تو میں جو یہاں پینلسٹ بیٹھے اس سے پوچھ لوں گا کس حد تک وہ ایگری کرتے ہیں. آپ نے جو انالیسس کی پکچر پیش کی ہے
پر بھائی صرف تو پہلے یہ سب بتا دیں کچھ حد تک ایگری کرتے ہیں یا بریک کے بعد ڈیٹیل لوں گا. جی جی کچھ حد تک میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. آپ سے ایگری کرتے ہو کہ آپ تو ڈرون مکمل اختلاف ہے آپ کا. اختلاف اور اتفاق پہ بات کروں گا اور حسن نثار صاحب بھی موجود ہیں اور باقی لوگ موجود ہیں. ویورز پروگرام واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. اس پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. حسن نثار صاحب نے پرایا صاحب جو سینیرو پیش کیا ہے بہت سے لوگ ہو سکتا ہے اسے ایگری کریں, ہو سکتا ہے آپ ڈس ایگری کریں, تو آپ کس طرح ڈرون روکیں گے امریکہ کے؟ امریکہ تو بہت بڑی پاور ہے, آپ نیٹو ضرورت کس جی 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 ہلو جی جی حسن میں نے نثار کوئی تھیسس کوئی سناریو پیش نہیں کیا, میں نے صرف فیکٹ شیٹ سامنے رکھی ہے, اعداد و شمار اور جیوگرافک حقائق کی بات کی ہے, میں نے کوئی سناریو نہیں رکھا. بس ٹھیک ہے, یہ فیکٹس ہے جی, یہ اکارڈنگ ٹو ہم از دا فیکٹس. دیکھیں نا مطلب کامران فیکٹس ہر طرف ہوتے ہیں, آپ کے کیا ہے؟ اور میں یہی بیان کرنا, لیکن مجھے بھی آپ نے جیسے انہوں نے یہ شرط آپ سے منوائی تھی کہ آپ میں پرویز صاحب چلے جاتے ہیں پروگرام چھوڑ کے, آپ انٹرپٹ نہیں کریں گے. لیکن نا یہ جو مروبیت ہے, یہ جو خوف پیدا کرنا ہے, یہ جو کہنا ہے کہ جی وہ تو دنیا کی سپر پاور ہے, آپ اس کو تسلیم کر لیں, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سب چیزیں ان کے حوالے کر دیں. اب فیکٹس ہیں, فیکٹ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے مقروض ملک امریکہ ہے, $14 ٹریلین کا اس نے قرضہ دینا ہے, اتنا بڑا مقروض ملک دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. فیکٹس یہ ہیں کہ وہاں پہ 350 ملٹی نیشنل کمپنیاں دیوالیہ ہو چکی ہیں. فیکٹس یہ ہیں کہ اس jنگ کے اور جنگی کلچر نے ان کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے. فیکٹ یہ ہے کہ وال سٹریٹ پر قبضہ کرو کی تحریک وہاں پہ چل رہی ہے اور دن بدن پروان چل رہی ہے, اور وہاں پر سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ دھڑام سے گر گیا ہے. فیکٹ یہ ہے کہ وہاں پر پورا ان کا معاشی نظام ہی نہیں, کلچرل نظام بھی جو ہے وہ کھوکھلے پن کا ایک شاہکار بن چکا ہے. دوسری طرف آپ پاکستان کو آپ کہتے ہیں جی, اور میں یعنی حسن نثار صاحب کا بڑا احترام, یہ جو الفاظ استعمال ہیں یہ دانش کے سرچشمے سے جو نکلتے ہیں, احمق, غلاظت, اور یہ میں بہرحال یعنی ان کا رائٹ ہے جو بھی الفاظ استعمال کریں, لیکن میں پاکستانی قوم کے بارے میں یہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم, ہمارے حکمران, ہمارے جو ہے وہ کرپٹ سیاستدان, ہمارے جاگیردار, ہمارے وڈیرے, ہمارے جرنیل, وہ ہو سکتے ہیں جھوٹے اور مکار. میں پوری قوم کو نہ جھوٹا کہہ سکتا ہوں. میں ایک سوال آپ سے پوچھوں برائے صاحب کہ سوال صرف یہ کہ کیا ہم میں اتنی پاور ہے اس وقت کہ امریکہ سے برابری کا مقابلہ کریں جو آپ کی پارٹی کرتی ہے؟ میں اس پہ آپ نیٹو سپلائی روک سکتے ہیں جا کے وہاں پہ؟ اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. معاشی بدحالی کا عالم یہ کہ اسٹیٹ بینک کا آپ کا جو گورنر ہے وہ رو رہا ہے, میرا ذریعہ مبادلے نہیں رہے ہمارے پاس. اچھا, یہ معاشی بدحالی سے جو ڈرا رہے ہیں وہی تو معاشی بدحالی کے ذمہ دار ہیں. تو سر پیسہ نہیں ہے نا, یہ جو بیرون ملک بینک بھرے ہوئے ہیں, جنہوں نے ملک سے دولت لوٹی ہے, آج عدالتوں سے ٹکرا رہے ہیں. پاکستانیوں کا $400 بلین جو باہر پڑا ہوا ہے, یہی ہمیں ایک طرف جو ہے وہ مقروض رکھے ہوئے ہیں, دوسری طرف ہمیں خوف زدہ سر کس طرح نکلے اس سے باہر؟ آپ کی کوئی معاشی پالیسی تو ہے نہیں؟ ہاں بالکل ہے ہماری پاس معاشی پالیسی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود انحصاری کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے, کرپشنوں کو ختم کر کے پاکستان میں ٹیکس کلچر کو فروغ یعنی اگر آپ کو اقتدار دے دیا جائے میرا صاحب کو, جی آپ کی پارٹی ہم نے پورا ایک نقشہ حسن نثار صاحب کمنٹ کریں تاکہ میں پھر آگے پھر حسن بھائی صاحب کے پاس جاؤں. اگر آپ if you want to comment on that, وہ کہہ رہے جی روشن مستقبل ہے, بہت اتنی بھی فیکچولی خراب حالت نہیں ہے ہماری. میں تو کہتا ہوں اگر اندھیرا مستقبل بھی ہو تو غنیمت ہے, روشن تو دور کی بات رہ گئی. بات انہوں نے لینے ہوتے ہیں ووٹ, یہ عوام کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. میں نے چونکہ کسی سے ووٹ نہیں لینا. اب یہ وہ عوام ہیں جنہوں نے ہمیشہ چوروں چکاروں کو آگے لگایا ہے. ان جیسے جو شرفا ہیں, سیلف میڈ معززین ہیں, ان کو کبھی عوام نے گھاس نہیں ڈالی. اچھا کوئی بھاری مینڈیٹ لے کے نہیں ملا کبھی. صبر کریں, یہ اتنے بات سنیں, بارش بھی ہیں, با کردار بھی ہیں, محنتی بھی ہیں, قابل بھی ہیں. عوام نے کبھی ان کو منہ نہیں لگایا, چوروں کو لے آتے ہیں. سبحان اللہ بھائی, آپ کے عوام کے, آپ کو مبارک ہو. ٹھیک ہے صاحب نے بات کلیئر کر دی. بات کرتے ہوئے سوچتے بھی نہیں, سوچتے بھی نہیں بات, یہ بات کرتے ہوئے سوچتے بھی نہیں کہ کتنی خوفناک کانٹرڈکشن ہے. کہ یہ دیکھیں بات سنیں, میں ان کی اوورآل جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, لیکن اب فرید پراچا کہیں سے الیکشن لڑے, اس کے مقابلے پہ ہو چور چکار اچکا, جس کے بعد پیسہ بھی ہو, مسل بھی ہو, پورا شہر جانتا ہے, پورا صوبہ جانتا ہے بدماش ہے, جیتے گا وہ. رائٹ, ان کے بارے میں مشہور تھا, اکو سیٹ پھر بھی ٹیٹ.
یہ کبھی 2/3 لے کے کیا، یہ تو کبھی سمپل میجورٹی کے ساتھ اقتدار میں نہیں آئے. بالکل نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ یہ بھی ایک اور فیکٹ، یہ بھی فیکٹ اس کی وجہ ہے کہ عوام کو ان کی شکلیں دیکھ کے کوفت ہوتی ہے. عوام کو کن کو؟ جماعت اسلامی کو دیکھ کے کوفت ہوتی ہے؟ راجہ صاحب کو دیکھ کے نہیں وہ امبیرسمنٹ ہوتی ہے ان کو دیکھ کے. اچھا، کیونکہ وہ خود چور ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جی جناب رسول بھائی صاحب. ملاوٹ کرنے والے، دودھ میں ملاوٹ، پاکستان کے اچھے تو نہیں ہیں، خراب ہیں جی، مگر میں سمجھتا ہوں ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہاں لوگوں میں بڑی صلاحیت ہے، اور جب یہ بیرون ملک جاتے ہیں تو ان کی عادات جو ہیں بالکل بدل جاتی ہیں، محنتی ہو جاتے ہیں. جو ادھر کا نظام ہے جہاں یہ 2 نمبری کام نہیں ہو سکتے، کرتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں. نہیں تو وہ اس ماڈل میں ڈھل جاتے ہیں. وہاں بھی 2 نمبریاں کرتے ہیں. ہمارے لوگوں کی اب بھی قدر ہے، گو کہ پاکستان میں اتنی خرابی پیدا ہوئی ہے، کلچر میں خرابی پیدا ہوئی ہے، لیکن پھر بھی انفرادی طور پر جب ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں تو ان کی وقت ہے، انہیں بلایا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہاں امریکہ کے حالات شاید خراب ہوں، فرید پراچا صاحب کہتے ہیں، لیکن یہاں ساری دنیا، سارا پاکستان امریکہ جانا چاہتا ہے. وہ ویزے کی لائن میں کھڑے ہیں، سویڈن جانا چاہتے ہیں، جاپان جانا چاہتے ہیں، یورپ جانا چاہتے ہیں. اور جب پہنچتے ہیں وہاں پر تو اچانک وہ محنتی بن جاتے ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ ان میں واقعی صلاحیتیں ہیں اور یہ کام کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کو ایک اچھا نظام دیا جائے. اب نظام جو ہے وہ صرف لیڈران سے نہیں بنتا. ہاں ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں ان میں بہت خرابیاں ہیں، لیکن وہ خرابیاں ویسی ہی ہیں جیسے پولیس والے میں ہیں، جیسے جج میں ہیں، جیسے. میرا آپ سے ایک سوال ہے سر. جی، ہم نے سائنس میں کیا ایسا بریک تھرو کیا ہے جس پہ ہم یہ کہیں کہ جی پوری 60 سال کی 100 سال کی جو ویسٹ کی ہسٹری ہے جس میں انہوں نے 19 سینچری میں جو انوینشنز کی، اس کا میچ کا کوئی چوری کا ایٹم بم بنایا ہے؟ اس کا سادہ سا جواب ہے کہ صاحب کیا کہا آپ نے؟ جی، اس کا سادہ سا میں نے جواب کہا ہے چوری کا ایٹم بم بنایا ہے جس کو بنے ہوئے بھی 70 سال ہو گئے ہیں، وہ بنا لیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ سیاسی کارنامہ ہے چوری کا کہیں یا جو بھی، خیر وہ ٹیکنالوجی پہلے سے آپ موجود بتانا تھی. کیا بریک تھرو ہے سر؟ نہیں تو کوئی سائنٹسٹ کیا پروڈیوس کیا انہوں نے؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی بریک تھرو نہیں، AGC بھی کچھ نہیں کر سکی سر. کہ پاکستان کو اگر دنیا کے سائنسی نقشے پر دیکھا جائے تو ہمارا ادھر کوئی مقام نہیں. وی آر ناٹ ریکگنائزڈ ان دا ورلڈ آف سائنس. ہاں اب یہاں ہماری یونیورسٹیوں سے بہت سے پرچے چھپنے لگے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ کانٹینٹ سے خالی ہیں، کہ ان میں جعلی قسم کی باتیں اکثر اوقات پائی یعنی جاتی AGC کا ایکسپیرینس بھی سر اتنا کامیاب نہیں ہوا. ہاں، چوری کی بہت باتیں، پیسہ لگایا چوری کی لیکن باتیں، کامیاب نہیں ہوا. جی حسن صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ چوری کی باتیں پکڑے گئے ہیں پلیجرزم وغیرہ میں. ٹھیک ہے. میں پنجاب یونیورسٹی سنڈیکیٹ کا ممبر ہوں، مجھے پتا ہے کتنے چور پکڑے گئے ہیں. یہ بات صحیح ہے سے لے کے چھاپ دیا اپنے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں بھی، پنجاب یونیورسٹی میں بھی یہ بات صحیح ہے، پلیجرزم ہوئی. بڑے بڑے پروفیسرز میں جانتا ہوں جو پکڑے گئے پلیجرزم کے الزام میں، اور بہت سے بھی ہیں جو نہیں پکڑے گئے. تو یہ تو ہمارا تعلیم مقام ہے کہ جی اس سلسلے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. اب حال میں HEC کے ساتھ میری بحث رہی ہے ایک مسئلے کے اوپر. ایک تھیسس جو بلوچستان یونیورسٹی میں لکھا گیا تھا اور جس کی بنا پر فزکس کی PhD دے دی گئی تھی. جب میں نے وہ دیکھا اور کئی اور فزسسٹ نے دیکھا تو وہ حیران ہوئے کہ یہ تو بالکل ہی غیر عقلی باتیں ہیں. اور اس پہ تھیسس پہ ڈاکٹریٹ ملی ہوئی ہے. تھیسس میں ڈاکٹریٹ ملی ہوئی ہے. اور جب ہم نے HEC سے اس پر بحث کی، ہم نے کہا کہ کسی صورت، یہ ایک HEC ڈسٹنگوش پروفیسر کی سپروائز کی ہوئی تھیسس تھی، ہم نے کہا کہ اس پر PhD نہیں ملنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کا خیال ہے. تو چلیے میں نے پھر 2 نوبیل پرائز ونرز، ایک سٹیون وائنبرگ اور ایک جیک سٹائنبرگر، ان کو یہ تھیسس کی کاپی بھیجی. اور انہوں نے جو کہا، انہوں نے کہا کہ یہ ایسی فضول تھیسس ہے، اس میں ہر چیز، ہر بات جو ہے وہ فزکس کے اصولوں کے منافی ہے. اس کو کسی صورت کسی طور پر ڈگری نہیں ملنی چاہیے، لیکن HEC نے اس کو قبول کر لیا. آؤٹ اسٹینڈنگ بات آپ نے بتا دی ہے. بات چل رہی ہے حسن نثار صاحب اور بھائی صاحب کا پوائنٹ آف ویو میرے سامنے ہے
پاکستان کی ان کی جو فیکٹس دے رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے. پراچا صاحب جو فیکٹس دے رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے. پراچا صاحب ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے خلاف جلغار کر سکتا ہے کہ ہمارا مقام بہت بلند ہے تعلیم سے لے کے معیشت تک میں. ڈیبیٹ جاری ہے, انٹلیکچوئل ڈسکورس ہے آج کا پروگرام. بریک میں واپس آتے ہیں اسی پروگرام میں. It was a very warm welcome back. میری تو عقل حیران ہے کہ ابراہیم صاحب جس ملک کے اندر پروفیسر جو ہیں وہ, اور یہ صحیح بتا رہے ہیں, یہ میرا اپنا ایکسپیرینس بھی دیکھا ہے میں نے, پلیرزم کرتے ہوں, وہاں آپ دفاع پاکستان کونسل بنا کے ان ملکوں کے ساتھ ٹکریں کہاں لیں گے ابراہیم صاحب جو کہ ممبئی تعلیم ہے, جہاں لوگ جا کے تعلیم کے بڑے بڑے وظیفے لیتے ہیں, ان کے لیے بہت بڑی ایک سرٹیفکیشن ہے کیمبرج ہارورڈ میں جا کے پڑھنا, جس طرح ایک زمانے مسلمانوں کی ہوا کرتی تھی. سر کس طرح مقابلہ کرے آپ کی دفاع پاکستان کونسل مقابلہ کس طرح کرے گی سر ورلڈ کا؟ بات یہ ہے کہ جہاں خرابی ہے, خرابی کو نہ جسٹیفائی کو کر سکتا ہے, نہ خرابی کی بنیاد کے اوپر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ سکتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خرابیاں ہیں موجود, اصلاح کی کوششیں ہونی چاہیے. اچھا, اور کیا اس بنیاد کے اوپر کہ چونکہ ہمارے اندر خرابیاں ہیں, ہم ڈرون حملے بھی قبول کر لیں, نیٹو سپلائی بھی قبول کر لیں, مرنا بھی قبول کر لیں, لاشیں بھی قبول کر لیں, ان کے دہشت گرد بھی قبول کر لیں, جن کو وہی ٹرین کر کے یہاں بھیجتے ہیں وہ سارے کے سارے ہم قبول کر لیں, تو میں نہیں یہ کر سکتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں دہشت گرد امریکہ ٹرین کرتا ہے, بالکل کرتا ہے, لیکن ریمنڈ ڈیوس نیٹ ورک جو ہے وہ کیا تھا یہاں پر, وہ یہاں دہشت گردی کو تلاش کرتا پھر رہا تھا, تلاش نہیں کرتا, پھیلاتا پھر رہا تھا, کیا کہ لوگوں کو مار رہا تھا اس, اور یہ سارے نیٹ ورک آج بھی موجود ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لوگوں کو آنے کی اجازت دیں یہاں پر جو ہے. تو دہشت گرد امریکہ ہے نا آپ کے نزدیک, امریکہ اس کے خلاف آپ کی دفاع پاکستان کونسل ہے. ہم صرف نہیں عوام ہے, یعنی آپ صرف دفاع پاکستان کونسل کا پوچھ رہا ہوں آپ سے. اصل نثار صاحب آپ بڑا مسکرا رہے, خیریت سر کیا ہو گیا؟ ایسی میں یہاں پہ کیا لطیفہ پھوٹ گیا ہے ہم میں میرا ان کے درمیان. میں نہیں قبول کرتا, میں نہیں مانتا. جی حسن صاحب پھر روک لیں. یہ ریگن کے زمانے میں نے دیکھا کہ ایک بندہ ٹٹیری سی بیٹھی کسی وہ سٹول پہ چڑی ہوئی, وہ مسجد شہداء کے بعد میں گاڑی دلوا رہا تھا, میں گیا تو وہ نعرے مار رہا تھا ایک بندہ, تو کوئی 10 20 30 بندے اس کے ارد گرد کھڑے کہ سن لو گورباچوف اور تم بھی سن لو ریگن. یہ ٹوٹل بڑھ گئے, میں نہیں مانتا, میں نہیں سنتا, مار مار کے انہوں نے دھوڑ پٹ دیتی ہے, میں نہیں مانتا. اب مجھے ایک بات بتائیں پراجا صاحح سے پوچھ کے کہ یہ حکم کس کا ہے کہ جیسی قوم ہو ویسے حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں؟ یہ جو گند مسلط ہے 64-65 سال سے, وہ میرے پہ اس لیے مسلط ہے کہ میں گندا ہوں. یہ حکم کس کا ہے, یہ کس کا فرمان ہے؟ ان سے پوچھ کے بتائیں مجھے. کس کا فرمان ہے؟ obviously آپ کو صحیح ہے, لیکن کیا ہمیں گندا ہی رہنا چاہیے اور ہم یہ قبول کر لیں کہ ہم گٹر میں گریں گے, ہم اس سے یہ بات بھائی اس کا اتنا فرق ہے کہ یہ لیکن آپ ایکنالج کرتے ہیں آج کے یہ ساری برائیاں پاکستان کی قوم میں قوم ہے ہوتی ہیں, یعنی یہ نہیں ہے کہ جی خرابیاں تو پہلے تو ہمیں انٹرنل ڈیفنس کرنا ہے. ہم یہ کیا سمجھ لیں کہ جی خرابیاں نثار صاحب واٹ از دا وے اہیڈ, اور پھر آپ سے پوچھوں گا میں یہ طریقہ کیا ہے ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کا. بات سنیں, پہلی بات یہ ہے کہ جس دن فرید پراچا صاحب جیسے لوگوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ لعنت ہے تم پہ, تم کس کے ماننے والے ہو اور تمہارے کردار کیا ہیں, تمہاری پرفارمنس کیا ہے, تمہاری آؤٹ پٹ کیا ہے, خدا کی قسم اس ملک کا نصیب یہ چنگا ہے پگل ہے بیڑ ہوتا ہے, یہ نہیں کام بنے گا. دیکھیں یہ عزت اور غیرت جو ہے نا, اٹ از آلویز ویری ڈیپلی روٹیڈ ان اکنامک, ٹیکنالوجیکل اینڈ کلچرل ریالٹیز. رائٹ, یہ کوئی ہوائی کام نہیں ہے. غیر ہم ایموشنل پروگرام ختم نہیں ہوگا. جو پروسٹیٹیوشن, اگر پروسٹیٹیوشن یہاں بہت بڑھ گئی ہے, سرویز آ رہے ہیں, تو وہ بغیرتی نہیں ہے بھائی. اچھا وہ کیا ہے جو ہے نا کہتے مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے. ٹھیک ہے, بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی, اور میرے آقا نے پناہ مانگی ہے افلاس سے. اس ملک کی اکانومی برباد ہے, اس ملک کی morality برباد ہے, یہ آدھا ملک گواہ بیٹھے. پھر یہ کہتے ہیں برائیوں کے ڈھیر ہو. اچھا ٹھیک, حسن نثار صاحب آج جو ہے نا وہ بہت ہی جو ہے وہ کرٹیکل انالیسس کر رہے ہیں, اور بڑا وہ پوائنٹ بلینک انالیسس کر رہے ہیں. اور نہیں, ایک منٹ, میں ذرا پرویز ہود صاحب نے بہت, یہ میں بیسیکلی اسی قبیلے کا آدمی, اسی مائنڈ سیٹ کا آدمی ہوں, لیکن انہوں نے بھی 2-4 بڑی لوز باتیں کر دی ہیں. بڑا پوٹینشیل ہے. وہ کیا پوٹینشیل ہے؟ ری سائیکلنگ ہو رہی ہے پوری دنیا میں علوم کی. علوم کا منبع تو بیسٹ ہے, اور یہ جو انہوں نے کہا کہ باہر جاتے محنتی ہو جاتے ہیں, محنتی نہیں ہو جاتے, کمچور. ان کا سسٹم ہی ایسا ہے کہ وہ جیسے گندی غذا اندر چلا جائے تو کہہ نہیں آ جاتی,
It throws you out. حسن نثار صاحب وہاں کسی کام چور کی گنجائش ہی نہیں ہے. رائٹ پرویز بھائی صاحب یہ وہاں نا وہ کہتے ہیں تمیز لگی پھٹنے نیاز لگی پٹنے. باتیں ہو گئے ہیں. اچھا میرا خیال یہ ہے کہ پوٹینشیل نہیں ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ پوٹینشیل ضرور ہے. انہوں نے کئی بڑی اہم باتیں کی ہیں کہ یہاں پر تعلیم کی خرابی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک میں اصلاح کرنا ہے تو وہ تعلیم کے ذریعے سے ہی ہو سکتا. لیکن تعلیم سے مطلب یہ نہیں کہ زیادہ سکول بنائے، زیادہ کالج بنائے، زیادہ یونیورسٹیاں بنائیں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. کوالٹی جی بالکل کوالٹی، اور کوالٹی کے ساتھ کوالٹی کا مطلب ہمیں ڈیفائن کرنا ہوگا. سب سے پہلے تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ دماغ کھولا جائے. یہ پوائنٹ ہے. کریٹیکل تھنکنگ جب تک کریٹیکل تھنکنگ نہ ہو تو یہ ساری تعلیم بیکار ہے. لیکن پرویز بھائی صاحب یہاں تو جذباتیات اتنی طاری ہے ہمارے اوپر کہ اس جذباتیات سے باہر نکلیں گے تو کریٹیکلی سوچیں گے کہ پاکستان امریکہ کے لیٹ سپوز تعلقات کس نیچر کے ہونے چاہیے. کامران صاحب جی حسن صاحب. پرویز ہود بھائی صاحب از ناٹ بینگ فیئر ٹو می. میں بات بالکل سائنٹیفک مدلل کر رہا ہوں. میں ویسے اس مسئلے میں جذباتی ہوں. میں اگر لاؤڈ ہوں یا میرا لہجہ جذباتی ہے تو پلیز کوئی ایک فیکٹ ہے جس کو چیلنج کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی پرویز صاحب جھوٹ بول رہا ہوں. ٹھیک نہیں آپ یہ کوئی نہیں کہہ رہا سر، جھوٹ کی بات نہیں ہو رہی ان کا اپنا. جی پرویز بھائی صاحب. جی بات یہ کہ اپنے آپ سے نفرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. جب تک اگر سیلف اسٹیم نہ ہو، اگر ہم اپنی نظروں میں اتنے تک گر جائیں تو پھر بہتری کا کوئی امکان نہیں بنتا. لہذا ہمیں اپنی سوچ مثبت رکھنی چاہیے. اور میں دیکھتا ہوں اکثر ٹی وی کے پروگراموں میں پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے حکمرانوں کو سب اتنا برا کہا جاتا ہے کہ اس سے ہم اپنی نظروں میں گر جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں تنقید ہونی چاہیے. ہم میں بہت خرابیاں ہیں، مگر وہ خرابیاں ایسی نہیں ہیں کہ ہم ان کو سدھار نہیں سکتے. سدھارنے کا راستہ کیا ہے؟ تعلیم کو بہتر کرنا. اور تعلیم سے جو ہم غلط باتیں بچوں کو پڑھاتے ہیں، مثال کے طور پر ہندوستان سے نفرت کرو، امریکہ سے نفرت کرو، غیر مسلموں سے نفرت کرو، اسے ختم کرنا پڑے گا. اسے ختم کرنا ہوگا. اپنے اندر برداشت نہیں، لیکن اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنی کہ ہم سب کو برابر. راجہ صاحب اگر پرویز بھائی صاحب کی بات صحیح آپ مان لیں تو پھر پالیٹکس کس طرح ہوگی اگر آپ ہم ہندوستان کو دشمن نہ قرار دیں، امریکہ کو دشمن قرار نہ دیں؟ معاملے کو جو میڈ ایزی کر رہے ہیں نا، میں بریک لے کے جواب دے لوں. چلے پھر آپ تفصیل سے پھر میری تفصیل لے جی. یہ بحث ویورز جاری ہے. 3 انٹلیکچوئلز ہمارے پاس، 1 پولیٹیشین، 2 انٹلیکچوئل موجود ہیں. پروگرام میں واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. اس پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام میں جانے سے پہلے جو میں سمجھاؤں نا راجہ صاحب گفتگو سے وہ یہ کہ نہ اپنی نظروں میں اتنا نیچے گرنا چاہیے. پرویز ہود بھائی صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ نہ اپنی نظروں سے اتنا اوپر اٹھنا چاہیے کہ آپ کو اپنے علاوہ کوئی نظر ہی نہ آئے. اتنی بڑی پاورز بیٹھی نہیں ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ دفاع پاکستان کونسل کریں گے، نیٹو سپلائی لائن روک دیں گے، ڈرون کے آگے کھڑے ہو جائیں گے. سر یہ بھی تو ریئلسٹک نہیں ہے پرائز صاحب. دیکھیں کامران، دنیا کے اندر طاقت کے یہ فلسفے نہیں ہوتے. اور اگر یہ فلسفے ہوں تو لوگ صرف اپنے اسلحے کی فہرستیں جاری کر دیں اور ملکوں پہ قبضے کر لیں. تو پھر کیا ہوتا ہے سر؟ مطلب افغانستان نے کیا ہے، ایران کر رہا ہے، کوریا نے کیا ہے. مطلب دنیا کے اندر ایک دوسرا راستہ. لیکن میں ایک دوسرے ٹاپک پہ جس پہ کی بات کی گئی ہے اس میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. جی پلیز. ایک تو حسن نثار صاحب نے یہ کہا کہ جس دن یہ کھڑے ہو جائیں گے عوام پر لعنت بھیجنے کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام تو مظلوم ہے. یہ جو طبقہ ہے کہ جس نے نہ سسٹم آف ایجوکیشن ٹھیک کیا ہے، نہ لوگوں کو پینے کا پانی دیا ہے، جنہوں نے جاگیرداری کے نظام میں جکڑ کے رکھا ہوا ہے، لوگوں کو سوچ اور سمجھ نہیں دی، ان کو کوئی سسٹم اور نظام نہیں دیا. لعنت تو ان پہ بھیجنی چاہیے. عوام پہ نہ بھیجیں. عوام تو مظلوم ہے. حسن صاحب عوام پہ نہ بھیجیں. جی پلیز کر لیں. میں دوسری بات بھی مکمل پھر آپ یار یہ غلط کہہ رہے ہیں حسن صاحب. یہ جاننے کے لیے کہ فرید پراچا نیک آدمی ہے، اس کے سامنے جو کھڑا ہے وہ سمگلر ہے، اس کا پینے کے پانی اور یہ چیز کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں وہ عوام سمگلر کو ووٹ کیوں دیتی ہے. حسن نثار صاحب کہہ رہے ہیں وہ عوام آپ کو ووٹ دیتی ہے. یہ ٹھیک ہے، میں حسن نثار صاحب کی شکریہ ادا کرتا ہوں. عوام کو مکھن لگا رہے ہیں، ووٹ انہوں نے جو بات کی ہے. لیکن یہ کہ اس نظام سرمایہ داری کے اس کے لیے بات سنیں، جو بندہ نماز پڑھتا ہے کیا توقع رکھیں دو گے دن میں لوگوں کی ہڈیاں توڑ دی جا ٹھیک رہی ہے. ہیں. عام آدمی سے کیا توقع رکھے حسن نثار صاحب؟ عام آدمی بہت چالاک ہے، بڑا مکار ہے. اس کو نہیں پتا کہ فرید پراچا کے سامنے جو کھڑا ہے وہ چور ہے، چکار ہے، ٹیکس چور ہے. اس کے لیے کون سی عقل چاہیے؟ ہاں جی نہیں ٹھیک ہے یہ بات، لیکن اس کو ایجوکیٹ کون کر رہا ہے؟ میڈیا کا کیا رول ہے؟ ہم تو بتا کے تھا کہ جمشید دستی کا بتایا ہم نے آپ کو، اور میں ڈگری جعلی ہے.
اب تو پھر یہ نا elect ہو کہ گیا۔ اس سے یہ سارے اس سسٹم کی خرابی ہے نا، جہاں متناسب نمائندگی ہو جائے، ترکی اور کے اندر سسٹم جو میں ہے ایک وہ بندے اگر کی تبدیلی خرابی آئی ہے۔ وہاں بھی تو یہی سارے تھے نا جی اچھا جی حسن صاحب، اس کے بعد بندہ بناتا ہوں، اور آپ سے بھی ایک سوال پوچھنا میں ایک بات سر، بندہ بننا جی جس حسن صاحب، آدمی کو بات سنیں، جی۔ جو آدمی نوالا توڑ کے کان میں نہیں ڈال رہا، منہ میں ڈال رہا ہے، اس بغیرت کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے یہ کون ہے، یہ فرید پراچا کون ہے، اور یہ سمگلر کون ہے۔ اس کو یہ شعور ہونا پراچا چاہیے۔ صاحب مارے جا رہے ہیں، اس لیے برباد ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے عقل نہیں چاہیے، شعور نہیں ہے عوام میں۔ نہیں، وہ ٹھیک ہے، ہم پھر بھی عوام تعلیم نہیں کی چاہیے۔ اصلاح کریں گے، ان کا حالانکہ آپ کے شعور فائدے میں بیدار بات جاری کریں گے۔ ہے، یہ بات یہ بنی ہے اگر آپ ریجیکٹ ہو رہے ہیں شعور نہیں ہے۔ نہیں، اس کے باوجود ہمیں لوگ منتخب شعور کرتے کیوں ہیں نہیں ہے نا سر؟ جی، اس کے باوجود کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا وہ کیا چاہوں گا منتخب کہ یار 56 سال ہو گئے کہ آپ کو زبان دھکے اتنی کھاتے ہوئے۔ سخت ہمیں نہیں استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ اس زبان میں ایک اپنا تشدد ہے۔ میں دیکھتا ہوں اکثر ٹی وی پر جب اس طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں تو بہت کرخت زبان استعمال ہوتی ہے، جو کہ ہماری قوم کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہم بڑے گھمبیر مسائل سے دوچار ہیں، ہمیں عقل و شعور کی بنیاد پر مسئلوں کا حل تلاش کرنا ہوگا، اور گالم گلوچ سے کوئی مسئلہ ٹھیک ہے۔ حل نہیں ہوتا۔ حسن صاحب بہت شکریہ۔ اگر آپ اچھا یہ نہیں، ایک بات چلتے جی، چلتے سن لیں، یہ جو انہوں نے کہا ہے نا خود سے نفرت نہیں، میرا ایک شعر ہے کہ اگر تجھے یقین ہے تو فتح میں بدل دے گا تو کیوں شکست سے پہم کر رہا ہے تو۔ ایک آدمی جو اپنی شکست ہی نہیں تسلیم کرتا وہ فتح کی تیاری کر ہی نہیں سکتا۔ بہت شکریہ یہ حسن خود سے صاحب، نفرت کی بات نہیں آپ کو ہے۔ آج ٹائم کم ملا، مجھے پتا ہے، Most اس میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ خود بھائی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم مینج کیا اپنا، بہت اچھے بات پروگرام میں تشریف لائیں آپ۔ ویوز، آج کا پروگرام تھا، بالکل کنکلوڈ کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں شعور ہے، آپ جج کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے آپ کو جو ہے وہ آگے کس طرح لے کے جانا ہے، اس ملک میں جہاں پہ پروفیسرز پلیجرزم پکڑے جاتے ہیں، اس کو کس طرح چینج کرنا ہے، وہ انقلاب کب آئے گا، اذہان کا، ذہنوں کا۔ ٹائم از دا بیسٹ جج۔ مجھے نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے۔